بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ موضوع ہماری زندگیوں کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تنگی، کوئی بیماری، کوئی معاشی مشکل، کوئی رشتوں کا درد۔ یہ سب وہ ضرورتیں ہیں جن میں انسان خود کو بے بس سمجھتا ہے۔ انسان کی زندگی مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی دولت کی کمی میں مبتلا ہے، کوئی صحت کے مسائل میں گرفتار، کوئی رشتوں کے دکھ سہ رہا ہے اور کوئی دل کے عذاب میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب وقتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ فرمایا ہے، اور جب بندے پر اللہ کا خاص فضل اور نور کے سلسلے اترنے لگتے ہیں تو وہی آزمائشیں راحت اور برکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اور جب اللہ کے نور کے سلسلے دل میں اترتے ہیں تو آزمائشیں ختم ہونے لگتی ہیں اور حالات میں غیر معمولی بہتری آتی ہے۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان میں مشکلات آنا لازمی ہے۔ جیسے اسکول میں پرچہ دیے بغیر کامیابی نہیں ملتی، ویسے ہی آخرت کی کامیابی بغیر آزمائش کے نہیں ملتی۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان مضبوط ہو، اس کا دل اللہ سے جڑ جائے اور وہ اپنی حقیقت پہچان لے۔ مشکلات دراصل انسان کی تربیت کا سامان ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم تمہیں خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء پہ آئی، پھر جو ان کے قریب تر ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہیں۔ یعنی جتنا بڑا مقام اتنی بڑی آزمائش۔ نور کی حقیقت اور اس کا اثر۔ قرآن کہتا ہے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ نور صرف روشنی نہیں بلکہ ہدایت، سکون، رحمت اور برکت ہے۔ جب یہ نور دل میں اترتا ہے تو کائنات کی تاریکیاں جھٹ جاتی ہیں، مشکلات خود بخود آسان ہو جاتی ہیں اور حالات میں حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس لیے وہ اس پر نور کے سلسلے اتارتا ہے تاکہ مشکلات آسان ہو جائیں۔ جب دل میں اللہ کا نور اترتا ہے تو انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں، خوف اور غم کم ہونے لگتے ہیں، دل میں سکون آتا ہے، حالات کی تنگی برکت میں بدلنے لگتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل روشن ہو جائے تو زمانہ بھی روشن لگنے لگتا ہے۔ جب دل میں نور اترتا ہے تو تنگی، غم اور اندھیرے سب مٹ جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں توبہ کرنے والے کے آنسو نور کے موتی ہیں، جن کے صدقے اس کی زندگی کے اندھیرے اجالے میں بدل جاتے ہیں۔ مولانا رومی نے کہا جب اللہ کا نور ملتا ہے تو سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔ انبیاء کی زندگیاں اور نور کا ظہور۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قید میں ڈالا گیا، لیکن جب اللہ کا نور آیا تو وہ مصر کے خزانے دار اور بادشاہ بنے۔
حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے، لیکن جب اللہ نے نور عطا فرمایا تو فرمایا ہم نے اس کو شفا دی اور اس کو اہل و عیال اور اولاد دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا، طائف میں پتھر مارے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار بنایا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ کا نور جب آتا ہے تو اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ نور کے سلسلے ملنے کے اسباب: قرآن کی تلاوت، یہ خود نور ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن پڑھتا ہے اس کے گھر، دل اور چہرے پر نور نظر آنے لگتا ہے۔ نماز کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے۔ درود شریف کی کثرت، درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے اور رحمت ہی نور کا دوسرا نام ہے۔ ذکر اور استغفار، ذکر دل کا زنگ اتارتا ہے۔ صبر اور شکر آزمائشوں کو آسان کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات غم اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ دعائیں دل کو اللہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ حقیقی زندگی کے واقعات: ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کے مشورے پر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ قرض اتر گیا۔ ایک خاتون سخت بیماری میں مبتلا تھی۔ انہوں نے روزانہ صبح قرآن کی تلاوت شروع کی۔ کچھ دنوں بعد بیماری کم ہو گئی اور دل کو سکون مل گیا۔ ایک نوجوان بے روزگار تھا۔ اس نے تہجد کو معمول بنایا۔ چند ماہ کے اندر اللہ نے ایسی جگہ سے روزگار دیا جس کا اسے تصور بھی نہ تھا۔ جو لوگ قرض اور تنگ دستی میں تھے، مگر جب انہوں نے درود پاک کو معمول بنایا تو حالات بدل گئے۔ کچھ بیمار تھے، استغفار اور قرآن کی تلاوت نے ان کے دلوں کو سکون دیا اور اللہ نے شفا عطا کی۔ کوئی غم میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کا ذکر اس کے لیے خوشی کا سامان بن گیا۔ حالات میں بہتری: جب نور کے سلسلے اترتے ہیں تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ جو دکھ تھا وہ سبق بن جاتا ہے، جو غم تھا وہ راحت میں بدل جاتا ہے، جو تنگی تھی وہ برکت میں بدل جاتی ہے، جو آزمائش تھی وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ زندگی کی آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب اللہ اپنا نور عطا کرتا ہے تو آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہے اور حالات میں بہتری آتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں غم اندھیرا ہے اور ذکر الہی چراغ ہے، جب چراغ جلے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں مصیبت وہی ہے جو بندے کو اللہ سے دور کرے اور راحت وہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے آئے۔ دعا: یا اللہ ہمیں اپنے نور سے نواز دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہماری آزمائشوں کو آسان کر دے، ہماری تنگیوں کو برکت میں بدل دے، ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا فرما، ہمیں قرآن اور سنت کے ساتھ وابستہ رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔